بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حق دو بلوچستان تحریک کے حوالے سے چند چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو مختلف واٹس ایپ گروپ میں مختلف جگہوں پر کچھ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ میں حق دو بلوچستان تحریک کی کچھ چیزیں پورے قوم کے سامنے، پورے عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ عوام کو تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، حق دو بلوچستان تحریک ان بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ہم وہی مطالبات ہیں جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ آئین پاکستان جو حقوق اپنے ایک شہری کو دیتا ہے، ہم ان حقوق کو مطالبہ کر رہے ہیں، انہی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو رستہ ہے، ہمارا طریقہ کار ہے، وہ پرامن ہے، اور جمہوری مزاحمت کے ذریعے، سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے ہم ان حقوق کے لیے، اصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور تاریخ میں، ماضی میں جتنی ہماری سرگرمیاں ہوئی اس بات کے گواہ ہیں۔ ہم نے لاکھوں کی ریلیاں نکالی، خواتین کی ریلی نکالی، بچوں کی ریلیاں نکالی، اور میڈیا گواہ ہے، انتظامیہ گواہ ہے، ادارے گواہ ہیں، سب اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ ایک کب بھی نہیں ٹوٹا۔ ہم پرامن جمہوری مزاحمت کے ذریعے، سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، یہ بات تو ہم ہر جگہ، ہر تقریر میں، ہر جگہ، ہر بیان میں، ہر ملاقات میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم پورٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم سی پیک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی ترقی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم تو روزگار کے اصول کی جدوجہد کریں۔ کون سا بے عقل ہوگا، یا ہم ہر اسپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ کون سا بے عقل ہوگا، بیوقوف ہوگا، نادان ہوگا جو ترقی نہیں چاہتا ہوگا، صاف پانی نہیں چاہتا ہوگا، بجلی نہیں، تعلیم، روزگار، علاج جو نہیں چاہتا ہوگا۔ لیکن ہم اس بات پہ ضرور تنقید اور اختلاف کر رہے ہیں کہ سی پیک جو ریڑھ کی ہڈی گوادر ہے، جو ماتھے کا جھومر گوادر اور بلوچستان ہے، وہ سی پیک کے ثمرات سے کیوں محروم ہے۔ ہم اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ہم تنقید بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں حق بنتا ہے کہ سی پیک جیسا بڑا منصوبے میں اہل بلوچستان اور اہلیان گوادر کیوں محروم ہے۔ یہ بطور شہری ہمارا حق ہے کہ اس پر تنقید بھی کریں اور متوجہ بھی کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا راستہ پرتشدد نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ہمارے ماضی گواہ نہیں ہے، اداروں کو، انتظامیہ کو، پولیس کو، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے ہمارے ماضی کے بارے میں، ہمارے سرگرمیوں کے بارے میں، ہمارے ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ ہم جو یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی ہم نے گزاری اپنے علاقوں میں، اسی ضلع میں۔ ہم سیاست میں حصہ لیا، الیکشنوں میں حصہ لیا۔ ان کو پتہ نہیں ہے ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ہمارے سرگرمیوں کے بارے میں کہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، عوام لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں متشدد لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگ مسلح لوگوں کا گروہ لے کر کے گھوم رہا ہو، سو مسلح لوگوں کے گارڈز لے کر کے گھوم رہا ہو۔ ہم لوگ عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں، عام سیاسی کارکن ہیں، پرامن جمہوری انداز میں ایک عام لوگوں کی طرح ہم گھومتے ہیں، سرگرمیاں بھی کرتے ہیں اور جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ اس لیے تشدد ہمارا راستہ نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس کے باوجود ہم پہ تشدد کیا گیا، اس کے باوجود ہماری ماں اور بہنوں پہ تشدد کیا گیا، لیکن ہم تشدد کا راستہ اختیار نہ پہلے کیا ہے، نہ آئندہ کریں گے۔ ہم پرامن جمہوری سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے ان حقوق کی اصول کی کوشش ضرور کریں گے جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، ہم کسی ملکی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس پاکستان ریاست کے ماننے والے ہیں۔ ہم بار بار یہ اپنے تقریروں میں، دھرنے کے دوران بھی اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان کسی ادارے کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ ہاں، پالیسیوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں، پالیسیوں کی مخالفت ہم کرتے ہیں۔ ہم ان زیادتیوں کے بارے میں تنقید کرتے ہیں کہ ان پالیسی کی وجہ سے ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، چادر و چار دیواری پامال ہو رہی ہے، اس پر ہم ضرور تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم کسی ادارے، کسی شخصیت کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے سیاسی مقاصد
اس حد تک ہیں کہ ہم اس سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اب عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی ذاتی شہرت نہیں چاہتے، کوئی وزارت کی کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی کرسی کی جنگ نہیں ہے. اپنے عوام کی بنیادی حقوق کے لیے، اپنے ماہیگیروں کی فلاح بہبود کے لیے، اپنے عوام کی فلاح بہبود کے لیے اچھا مستقبل ہو، ان کے بچوں کا اچھا مستقبل ہو، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. وہ سیاسی جمہوری عمل کے ذریعے کر رہے ہیں. اس لیے ہم، اور اسی طرح پانچویں چھٹی بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اب مذاکرات نہیں کریں. ہم نے تو پچھلے دھرنے سے لے کر اس دھرنے تک کوئی ایک جگہ ہو کہ ہم نے مذاکرات سے انکار کیا ہو، ہم کسی کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں. ہم بلکہ ایسے افسران ہیں جو آج اس آپریشن میں وہ سرپرستی کر رہے ہیں، ان افسران کے فون پر بجائے وہ ہمارے پاس ہیں، ہم فون پر ان کے پاس گئے ہیں، ان کے گھروں پہ گئے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں. کچھ بات نہیں تھی، ہم نے ان کو عزت دی. آج ٹھیک ہے فوجی آپریشن کی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم نے بات کی، مذاکرات کیے اور مسلسل کیے، آئندہ بھی کریں گے. ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے رائے فرار اختیار نہیں کی. ہم مذاکرات، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے تمام مسائل بات چیت سے ہی حل ہوں گے. ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی ہم چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا، اس کے لیے پورا ماحول سازگار کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری اس کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے ماحول سازگار کرے. تشدد سے، طاقت کے استعمال سے، اس سے مذاکرات کا ماحول نہیں بنے گا. اس لیے اس کے لیے ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے جتنے ہمارے گرفتار کارکنان اور ذمہ داران ہیں ان کو رہا کرنا ہوگا. جتنے ہمارے کارکنوں کے ان کو رہا کریں، جتنے مقدمات ہیں اپنے جعلی بنائیں ان کو اپنے ختم کرنا ہوگا. آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. ماحول اور ترقی ہم چاہتے ہیں، ماحول بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا، اس کے لیے ماحول سازگار کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. یہ چند وضاحتی بیان تھے جو مجھے کہنے تھے. اس لیے یہ جو جتنے جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو الگ ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے، لیکن عوام کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اداروں کو پتہ ہے، انتظامیہ کو پتہ ہے، ضلع انتظامیہ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے ہمارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہماری سرگرمی کب شروع ہوئی، ہم نے کیا کیا کیا، ہماری سرگرمیوں سے کس کو تکلیف ہوئی، یہ سب کو پتہ ہے. اس لیے ہم پہلے بھی پرامن تھے، آج بھی پرامن ہیں. ہم تشدد پہ یقین نہیں رکھتے، ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. ہم لیکن اس کے لیے ماحول بنانا، اس کے لیے ماحول سازگار کرنا اور ماحول کو ٹھنڈا کرنا یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت چاہے تو کل ہی تمام ماحول بہتر ہو سکتے ہیں، اور حکومت نہ چاہے تو یہ ٹینشن سالوں تک بھی جا سکتی ہے. اس لیے ہم تو اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں آئین پاکستان جمہوری جدوجہد کی اجازت دیتا ہے، جمہوری سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے، سیاسی آزادی دیتا ہے، بات کرنے کی آزادی دیتا ہے، سفر کرنے کی آزادی دیتا ہے، سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے. اپنی حق کو ہم استعمال آئین پاکستان کی روشنی میں پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. ان سیاسی آزادیوں کو کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا. ہم جمہوری آزادی کے ذریعے اپنے سیاسی سرگرمی ہم کریں گے. اس لیے اس حوالے سے ہم یہ چند باتیں تھی جو ہمیں حق دو بلوچستان تحریک کو کرنے تھے. اس لیے آخر میں پھر میں یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے جتنے ذمہ داران اور کارکنان آج ضلع گوادر، ضلع کیچ کے تانوں میں بند ہیں، سب کو رہا کیا جائے، سب کو باعزت رہا کیا جائے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے تاکہ ماحول بنائے، حکومت وقت ماحول بنائے اس حوالے سے کہ ہم بیٹھ کے تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے سے حل کریں. باقی بات چیت کے ذریعے، سیاسی جدوجہد کے ذریعے، سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے ہم تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں. ہم کل بھی پرامن، آج بھی پرامن، کل بھی مذاکرات پر یقین رکھتے تھے، آج بھی مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. آئین پاکستان جو ہمیں حق دیتا ہے وہ حق آپ کو دینے پڑیں گے. آئین کا تقاضا ہے، میرے مطالبہ نہیں ہے. جب سے آئین پاکستان 73 کا آئین بنا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے صاف پانی آپ دیں، ریاست کی ذمہ داری ہے. تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، علاج کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، میرا روزگار کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے.
ہم نہ کسی ادارے کے خلاف ہیں، نہ کسی شخصیت کے خلاف ہیں، اور نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہیں. ہم اس سوچ کے خلاف ہیں جو ہمیں آزادی دینے کے لیے یا ہمیں بنیادی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں.